السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی ہے۔ میں نے خوشامدیں کر لیں، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا ہوں۔ فرمایا، میں تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو آ کر پوچھے کہ بھائی گھر کے اندر کیوں نہیں جاتے، سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کہنا کہ پڑوسی بہت ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے گھر چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا ہے، گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا، جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے، تو جو سنے وہ کہے لعنت اس پڑوسی کے اوپر۔ جو آ رہا واقعہ سن رہا، لعنت لعنت کرتا رہا۔ مدینہ میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں، لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی موذی عاجز آیا، اس نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ و برباد ہوگی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا، حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر لایا، سارا سامان خود رکھا، اور ایذا پہنچانے کی بجائے روزانہ خدمت شروع کر دی، تو تدبیر کارگر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے سے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق قوی ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق اللہ سے نہ رہے پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں، چلاکی و عیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے، عقل مندی اور چیز ہے۔ چلاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جا سکتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کسی کی کامل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔